بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں تھوڑا سا بلنٹ ہونے جا رہا ہوں. کھردری سی باتیں کروں گا اور اس کی وجہ ہے میں اس پہ پیش کی معذرت. خاور مانیکا صاحب کو اچانک سے کوئی آلموسٹ 4-5 سال بعد 5 سال آلموسٹ کہہ لیں آپ, ان کو یاد آیا ہے کہ ان کا گھر خراب کیا گیا ہے, ان کا گھر توڑا گیا ہے. پھر ان کو انٹرویو بھی دینا یاد آ گیا. پھر شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ان کو ان کے ماضی کے واقعات بھی نکال کے دکھانا شروع کر دیے جو کہ ڈاکومنٹڈ تھے, اور ان کو کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا. اور وہ کہہ رہے تھے, شاہ زیب خانزادہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ یا تو تب آپ کسی سے خوفزدہ تھے, ڈرے ہوئے تھے, غلط بیانی کر رہے تھے, یا آج آپ کسی سے خوفزدہ ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک انٹرویو دیا انہوں نے, وہ انٹرویو ایک گرفتاری کے بعد ان کا انٹرویو تھا. وہ گرفتاری کے بعد جو انٹرویو دیا, یعنی کہ یہی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, شاہ زیب خانزادہ کا کے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اس کے بعد اب انہوں نے ایک درخواست دے دی ہے استغاثہ کی. سول جج قدرت اللہ کی عدالت سے رجوع کرتے ہوئے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ میرا تعلق پاک پتن کی مانیکا فیملی سے ہے. 1989 میں میری بشرا بی بی سے شادی ہوئی, جس کی بہن کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی سے اسلام آباد دھرنے کے دوران ہمارا رابطہ ہوا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ دبئی میں رہائش پذیر بشرا بی بی کی بہن کا یہودی لابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے. سبحان اللہ. یہ ان کو ابھی بتانا انہوں نے ضروری سمجھا ہے. گزرتے وقت کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی نے میری شادی شدہ زندگی میں مداخلت شروع کر دی. میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو باعزت طریقے سے اپنی فیملی سے دور کرنے کی کوشش کی, مگر ان کی مسلسل مداخلت جاری رہی. خاور مانیکا نے درخواست میں مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پیری مریدی کا سہارا لے کر میری ذاتی زندگی اور گھر میں داخل ہوئے. چیئرمین پی ٹی آئی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی گھنٹوں میرے گھر میں گزارتے تھے, جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. سبحان اللہ. ایک روز اچانک گھر آیا تو زلفی بخاری کو بھی انہوں نے لپیٹ لیا. زلفی بخاری میرے بیڈ روم میں موجود تھے. اب یہ نہیں بتایا کہ وہ اکیلے تھے یا کوئی اور بھی تھا. بشرا بی بی نے بنی گالا ہاؤس آنا جانا شروع کر دیا تھا. خاور مانیکا کی جانب سے 4 گواہوں کی فہرست بھی درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی ہے, جس میں خاور فرید مانیکا, خود مفتی سعید اون چودھری اور محمد لطیف شامل ہیں. علاوہ ازیں 1 اگست 2018 کو چیئرمین پی ٹی آئی کے نکاح کی کاپی بھی درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی ہے. اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں دائر درخواست میں خاور مانیکا نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو طلب کرنے اور سزا دینے کی استدعا کی ہے. کیا سزا ہوگی جی؟ کیا سزا ہوگی؟ سوال یہ ہے. یعنی کہ بیسیکلی تو یہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج ہو. اس کا کوئی دوسرا اور مطلب نہیں ہے کہ بشرا بی بی نے ایک ناجائز مراسم جو تھے وہ قائم کر لیے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو جو سول جج ہیں قدرت اللہ کی عدالت نے خاور مانیکا کا بیان قلم بند کر کے کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی ہے. ایک شہری تھا محمد حنیف, اس نے غیر شرعی نکاح کا کیس کیا تھا. اور یہ جو شہری ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی کے خلاف بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. تو جس طرح ایک شہری عاطف ہے جس نے درخواست دی ہے کہ یہ 2-3 صحافیوں نے بڑا غلط کام کیا ہے جنرل باجوہ صاحب کے متعلق خبریں چھاپ کے انٹرویو والی, تو ان کو سزا دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. سوال یہ ہے, سادہ سی بات ہے سر, یہ اس لیے ہو رہا ہے. میں بہت مختصر الفاظ میں بہت مختصر اس ساری صورتحال کا احاطہ کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 8 فروری کی تاریخ دلوالی ہے, لے لی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو گیا 8 فروری کو. ٹائم کتنا رہ گیا پیچھے پائن؟ آج کیا ڈیٹ ہے؟ 25 نومبر. یعنی آپ نومبر کے پیچھے بچے 5 دن آلموسٹ, اور اس کے بعد دسمبر, جنوری, فروری, 8 دن. آپ یعنی 2 مہینے اور 8 اور 5 13, 2 مہینے 13 دن آلموسٹ یہی بنتے ہیں. تو اب 2 مہینے 13 دنوں میں جو ہم وہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے.
کہ ان دنوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف کا گراف نیچے جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا گراف اوپر آ سکتا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مد مقابل آ سکتی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سیکنڈ پارٹی نہ ہو؟ یہ اس طرح کے جو ہیں حساب کتاب اس وقت لگ رہے ہیں. تو اب کچھ یار لوگوں کو یہ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یار کہ بات یہ ہے کہ طریقہ کیا اختیار کیا جائے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا گراف جو ہے وہ نیچے کر دیں. تو لہٰذا یہ میرا یہ گمان ہے اور یہ گمان جو ہے یہ کسی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہی ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کردار ہیں یا جو ان کا کردار تھا, جس کو سب سے زیادہ یار لوگ ہی جانتے تھے, جو سب سے زیادہ واقف تھے, جن کے پاس ویڈیوز تھیں, آڈیوز تھی, ریکارڈنگز تھی, جن سے عمران خان کی ایچی بیچی جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمیں پتا ہے وہ اب ہم قوم کو بتائیں کہ یہ تو بڑا گندا آدمی تھا, یہ بڑا فارغ آدمی ہے, بڑا غلیظ آدمی ہے. آپ دیکھیں حاجرہ بی بی کی بھی جو کتاب ہے وہ آ گئی مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. اب 2014 تک وہ کتاب جو تھی وہ کینیڈا میں چھپ چکی تھی. پاکستان میں اس کتاب کا آنا جو تھا وہ حرام تھا. حاجرہ بی بی پاکستان, ان سے پوچھا کہ آپ, انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ایک تو میری کمپنی جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ابھی آپ یہ نہ کام کریں, اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا دور تھا یہاں پہ, اور عمران خان صاحب کا دور بقول نواز شریف صاحب کے, اور ہم جیتے جاگتے لوگ ہیں, ہم نے آبزرو کیا ہوا ہے, عمران خان صاحب کا دور لایا گیا تھا, آیا نہیں تھا. اور عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہے وہ ایک سائڈ کے اوپر بڑی خوبصورت وہ ہمارے وجاہت مسعود صاحب ہیں, انہوں نے وہ ایک تصویر شیئر کی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بالکل سامنے جو ہے وہ جنرل آصف غفور صاحب تشریف فرما ہیں, اور ان کے بائیں ہاتھ کے اوپر جو پہلا دو سیٹوں والا صوفہ ہے, پہلے دائیں یعنی کہ بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب, اور کیا تمکنت کے ساتھ وہ تشریف فرما ہیں, کیا کانفیڈنس کا لیول ہے, اور کیا اس سے اگلی جو نشست ہے اس کے اوپر فیض حمید صاحب تشریف فرما ہے, اور ان کے چہرے کی لالیاں بتا رہی ہیں کہ جناب کے مستقبل انہی کا ہے. تو یہ سارے تین لوگ جو تھے, یہ تو خیر وہ تین سامنے نظر آنے والے تھے, اور اصل تو چیز تھی باجوہ صاحب کی, اور ان کے حکم کے اوپر چل رہے تھے, اور پھر ان کے حکم کے نیچے یا حکم کے تحت چلتے چلتے اپنا الو سیٹ کر چکے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل فیض حمید صاحب. اب جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ تو پہرے دار, یہ 2-3 پہرے دار تھے, یہ 2-3 وہ تھے جو کہتے تھے خبردار خان صاحب کے خلاف کسی نے کوئی بات کی, بشرا بی بی سے نیک پاک عورت اس کائنات میں آج تک پیدا نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جو بات کرتا تھا اس گٹھ جوڑ کے خلاف, سر اس کا پاکستان میں جینا محال تھا. یہ باتیں حاجرہ بی بی کر گئی ہیں, اس سے ملتی جلتی باتیں میں نے تھوڑی سی اپنی بھی تشریح اس میں ڈال دی ہے. حاجرہ بی بی نے وجہ بتائی کہ میں یہاں پہ کیوں نہیں آ کے, میں نے اس کے یعنی 2014 میں کتاب آ گئی تھی, یہاں پر میں کیوں نہیں لے کے آ سکی, وجہ بتا دی انہوں نے. تو عمران خان صاحب کو جو صادق اور امین قرار دلوا رہے تھے, جو عمران خان صاحب کو پارسا, نیک اور جناب فرشتہ صفت قرار دے رہے تھے, بشرا بی بی کے لیے جو ہر طرح کے روحانی حوالے لے کے آ رہے تھے, اب وہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں, جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں, اب اس عمران خان صاحب کا تعارف اس قوم کے ساتھ, اور یہ قوم خان صاحب کے اوپر کرے تھو تھو, اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ پھر رزلٹ جو ہے وہ پھر مینیج ہوں گے, جب قوم تھو تھو کرے گی, ہوا بدلے گی, یہ چیزیں ہوں گی, اور پھر مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. یار لوگوں کے ارادے ہی ہیں, اور پتہ نہیں یہ اس میں کامیابی ہوتی کہ نہیں ہوتی, یہ جو خیال ہے یا یہ جو منصوبہ ہے, آپ جو بھی اس کو کہہ لیں, اور اگر جب تک نہیں ہوتی سر, تب تک جب تک یہ گارنٹی نہیں ہو جاتی کہ خان صاحب کا گراف جو ہے وہ نیچے نہیں آ گیا, لوگ تھو تھو نہیں کرتے, تب تک الیکشن نہیں ہونا. یہ میری تازہ ترین رپورٹ ہے, اور مطلب یہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ
نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض ہونا، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض ہونا ہے، کیونکہ مطالبہ صرف ان کا ایک ہے کہ یہ آپ نے جن کھڑا کیا تھا، اس جن کو واپس بوتل میں آپ نے ڈالنا ہے۔ تو اب اس طریقے کے ساتھ جن بوتل واپس میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا، میرا ویسے اس کے بارے میں خیال اور ہے۔ میرا تو خیال بڑا سیدھا سا ہے، سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی گرے ایریا اس میں نہیں ہے، کہ صاف ستھرے الیکشن کروائیں۔ اگر جیتتے ہیں خان صاحب تو جناب ان کو حکومت دیں۔ خان صاحب نے دھواں کرنا تھا نہیں، ویسے ہی پہلے سال ہی کٹا دینا۔ انہوں نے آتے کیا کرنا ہے، انہوں نے آتے ہی واپس پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی ساری قیادت کو نہ صرف جیلوں میں ڈالنا ہے، بلکہ انہوں نے ایک بلاسفیمی کریٹ کر دینی ہے کہ اس لیول پہ انہوں نے ماحول لے جانا ہے پاکستان کے اندر کرپشن کے نام کے اوپر، کہ جی کہ ہر بندہ جو ہے یعنی دوسرا بندہ اس کی گردن اتارنا جائز ہے۔ ہر وہ بندہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمدرد ہے، ہر وہ بندہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمدرد ہے، ان کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، کھل کے ان کے حق میں بات کرتا ہے، اس کو فارغ، اس کی گردن زنی، اس کی جیل، قید، سب کچھ ماحول انہوں نے ہٹلر والا پاکستان کے اندر کھڑا کر دینا ہے۔ اور جس نے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنی کوشش کرنی ہے کہ یار یہ کیا کام کرے، وہ جج ہو، جرنیل ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، اس کو یہ کہیں گے یہ پاکستان کے راستے میں، ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس کی بھی توڑ اتارے۔ تو توڑ کو ہے نا جناب پروگرام پاکستان میں ایک خون اور آندھی والے دور سے پاکستان گزرے گا۔ پھر یہ جو ہے نا، جو جن کو عرف عام میں وہ میں وہ نہیں کہنا چاہتا، جو پی ٹی آئی کے ووٹروں کو کہتے ہیں، وہ جن کو بہت زیادہ نہیں جمہوریت کی قے آتی ہے، جن کو بہت زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی محبت جو ہے وہ الٹیوں کی صورت ان کی نکلتی ہے، گالیوں کی صورت نکلتی ہے، پھر ان کو شاید سمجھ آئے، کیونکہ ان کو سمجھ آ چکی تھی، ان سب کو سمجھ آ چکی تھی۔ ورنہ تو عمران خان صاحب جب ان کی حکومت تھی کوئی نہ کوئی الیکشن جیت لیتے نا ضمنی انتخابات، لیکن شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننا تھا، اور کسی کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی تھی، اور کسی کو پاکستان میں کیا کہوں کہ جو پاکستان ڈوب رہا تھا اس سے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ ظاہر ہے کہ خان صاحب کو لانے والے تھے وہی پاکستان کے ڈوبنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو ہمیں فیض حمید صاحب کا نام لے کے بھی ڈرایا گیا، 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا، اور عمران خان صاحب کو کی حکومت ختم کر کے جلد الیکشن نہ کروانے اور 16 ماہ کی حکومت کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ آج بھی زرداری صاحب لیتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی لیتے ہیں۔ تو ہن پھگتو سر، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو ان کی جو ہے وہ پاپولرٹی یا سو کالڈ پاپولرٹی اگر آپ کہنا چاہیں تو وہ واپس آ گئی، کیونکہ 16 ماہ میں عمران خان صاحب اتنے گھڑے ڈال گئے تھے پاکستان کی اکانومی کے رستے میں کہ پاکستان مینج نہیں ہو سکتا تھا، پاکستان چل ہی نہیں سکتا تھا، پورا ڈیفالٹ ہونا تھا۔ تو اب اس کی قیمت جو ہے وہ اسی صورت نکل سکتی ہے کہ خان صاحب دوبارہ پاکستان کے اقتدار میں آ جائیں، نہیں تو پھر اس کی قیمت یہ پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یوں وصول کریں گی کہ خان صاحب جب تک فارغ نہیں ہوتے تب تک الیکشن کوئی نہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ منصوبے کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ خاور منیکا صاحب کو کی جو غیرت جاگی ہے وہ اس کے پیچھے ڈنڈا ہے، یہی دھندا ہے۔ پھر اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔